نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما، کچھ لوگ انہیں پنج تن پاک کا نام دیتے ہیں۔ روافظ تو کہتے ہی کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے سنی بھائی نا واقفی میں، بھولے پن میں، اپنی نادانی میں پانچ تن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 افراد وہ پاک ہیں اور باقی سارے نعوذ باللہ وہ پاک نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ عصمت صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، جبکہ روافظ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے 12 جو امام ہیں وہ معصوم ہیں، اس لیے وہ پاک ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو پانچ تن پاک میں شمار کرتے ہیں، اور باقی کو ان کے تابع کر کے اپنے ائمہ معصومین جن کو وہ معصوم کہتے ہیں ان کو وہ پاک کہتے ہیں۔ جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق کتاب و سنت میں صرف انبیاء کی عصمت ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے یہ دعویٰ، اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوے کی اگر منطقی توجیہ کی جائے کہ پنج تن پاک ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت میں 4 افراد اور ہیں جو پاک ہیں، تو یہ اہل سنت کے عقیدے کے اور کتاب و سنت کے صریحاً متصادم ہے کہ ہمارے نزدیک تو افضل الخلق بعد الانبیاء وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، جو صحابہ و تابعین اور ائمہ دین نے کتاب و سنت سے سمجھا ہے۔ اور پھر جب پنج تن پاک ہونے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو انہیں صرف معصوم ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، بلکہ الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی جہاں کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے، وہاں اہل بیت کے اپنے عقیدے کے بھی سراسر خلاف، جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے، کسی سے ایک قول زندگی میں ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں مخلوقات میں سے حاجت روا، مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا ان سے اپنی فریادیں وابستہ کی ہوں، ان سے اپنی امیدیں استوار کی ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، مخلوقات میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اللہ رب العزت نے جو انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا، اس میں بھی خاتم النبیین والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سب انبیاء اور رسولوں کے بھی سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں، کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو احوال ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو ہمیں روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ موقع بموقع ایسے دعووں کی تردید کی ہے، اور ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ اس کائنات میں خالق و مالک، حاجت روا، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بلانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بارش برسانے والا نہیں۔
صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کائنات میں تصرف کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا، اے نبی آپ امت کو بتائیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بنی نوع انسان، جتنے بھی انسان اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں، آج موجود ہیں یا آئندہ پیدا ہونے والے، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا، اور خطاب ایک ہی ہے سب کو، انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، نیک بھی شامل ہیں، بد بھی شامل ہیں، پہلی امتوں والے بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانیت، اے بنی نوع انسان، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو، تم اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ اس کائنات میں اگر کوئی ہستی بے پرواہ ہے، جس کو کسی کی کوئی احتیاج، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، جو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بالا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، وہ خواہ نبی ہوں ولی ہوں، وہ محتاج ہیں اللہ رب العزت کے، انہیں اللہ رب العزت کی احتیاج ہے، اللہ کے فضل و کرم کی، اللہ کی مدد و نصرت کی، انہیں ہر وقت احتیاج ہوتی ہے۔